یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے اس نے توڑ دی نفل نماز، تو سنا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر اس کی آپ قضا ادا کریں گے تو کھڑے ہو کر کرنی ہوگی، بیٹھ کر نہیں۔ جی دیکھیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب اگر میں نفل کی نیت سے میں نے شروع کیا اور میں اس کو توڑ دوں تو یہ قرآن کی آیت کا ایک طرح سے خلاف کرنا لازم آیا کہ میں نے اپنے عمل کو باطل کر دیا، توڑ دیا۔ اس لیے علماء نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے قصداً اور توڑ دیتا ہے تو اسے اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اس آیت سے نتیجہ نکلا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ باطل نہ کرنے کا مطلب انہیں پورا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نفل نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ہے تو یہ نفل نماز، لیکن اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو کسی نے اس کے اعتبار سے یہ کہا ہوگا کہ آپ جب اس کی قضا کریں تو کھڑے ہو کر کریں، کیونکہ یہ واجب تھی، اس کی قضا واجب تھی آپ کے اوپر، آپ گویا کہ واجب ادا کر رہے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کریں۔ تو یہ قول یہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی تکمیل واجب ہے۔ اصل میں اس کی شرعی حیثیت تو نفل کی ہے، اور نفل کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں قول ہیں، لیکن اگر یہ مفتی صاحب نے کہا ہے تو آپ ان کی بالکل رائے کا احترام کریں اور اس کے مطابق کھڑے ہو کر قضا ادا کی جائے۔ یہ بیان فرماتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہم کروا رہے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ کچھ بالوں کو کہتے ہیں یہ حسنین کریمین کے بال ہیں، یہ غوث پاک کے بال ہیں، تو ان پر ہمیں شک و شبہ پڑتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل آپ کا شک و شبہ بجا ہے، بالکل بجا ہے۔ منہ مبارک کے بارے میں تو ہم دائرۂ ادب میں رہ کر خاموش رہتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں جب آپ نے حلق کروایا تو ان بالوں کو باقاعدہ تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور وہ صحابہ تک پہنچے، اور ان کے ذریعے صحابہ جہاں جہاں ملکوں میں گئے، کنٹریز میں گئے، شہروں کے اندر گئے، وہ بال بھی ساتھ ساتھ گئے منہ مبارک۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بال کو گچھا بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان میں نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر لوگ ان میں سے بھی تبرک تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں بھی اگرچہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی منہ مبارک ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات تو صرف ایک ہوتا ہے، اس میں شاخیں بھی نہیں ہوتی اس کے بارے میں، لیکن ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا حکم دیا تھا، انہی میں سے کوئی حصہ ہوگا۔ لیکن حسنین کریمین کے بال، اچھا بعض کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے بال، اس طرح غوث پاک کے بال، انہوں نے کہاں تقسیم کیے تھے، آپ کو کہاں سے مل گئے؟ یہ مطلب ان چیزوں کو میری رائے یہ ہے، کوئی میری رائے سے اتفاق نہ کرے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا بالکل حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طرح کی کہ ہم نے حسن ظن قائم کر کے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے کمانے کے ہم نے راستے کھول دیے ہیں۔ بہت سے لوگ منہ مبارک نہیں، یہ کہیں گے بی بی فاطمہ کی چادر کا تار کی زیارت کروائیں گے ہم، اور اسی طرح بی بی فاطمہ کے بال کی زیارت۔ اب لوگ آئیں گے، آتے جاتے ہیں، پیسہ رکھتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، دیکھا پیسہ رکھتے جاتے ہیں، اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول بول کر اور غلط بیانی کر کر کے یہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سچ کہہ رہا ہو تو پہلے اس کو ثبوت فراہم کرے، اس سے کہیں بھی ثبوت دو اس کا، آپ بالکل اس کا حق رکھتے ہیں، اور اس پہ اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، خالی جی ہمارے بڑوں نے دیا تھا یہ، تو بہرحال اس طرح کے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ دیکھا دیکھی دوسرا پھر اس طرح کی کرپشن کرتا ہے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرواتا ہے، اور جھوٹ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور لوگ بھی بیچارے نادانستہ طور پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کے بال کی زیارت کی، حالانکہ آپ کا منہ مبارک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ۔ تو اس لیے ان سلسلوں کو بند ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے اس نے توڑ دی نفل نماز، تو سنا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر اس کی آپ قضا ادا کریں گے تو کھڑے ہو کر کرنی ہوگی، بیٹھ کر نہیں۔ جی دیکھیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب اگر میں نفل کی نیت سے میں نے شروع کیا اور میں اس کو توڑ دوں تو یہ قرآن کی آیت کا ایک طرح سے خلاف کرنا لازم آیا کہ میں نے اپنے عمل کو باطل کر دیا، توڑ دیا۔ اس لیے علماء نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے قصداً اور توڑ دیتا ہے تو اسے اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اس آیت سے نتیجہ نکلا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ باطل نہ کرنے کا مطلب انہیں پورا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نفل نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ہے تو یہ نفل نماز، لیکن اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو کسی نے اس کے اعتبار سے یہ کہا ہوگا کہ آپ جب اس کی قضا کریں تو کھڑے ہو کر کریں، کیونکہ یہ واجب تھی، اس کی قضا واجب تھی آپ کے اوپر، آپ گویا کہ واجب ادا کر رہے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کریں۔ تو یہ قول یہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی تکمیل واجب ہے۔
اصل میں اس کی شرعی حیثیت تو نفل کی ہے، اور نفل کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں قول ہیں، لیکن اگر یہ مفتی صاحب نے کہا ہے تو آپ ان کے بالکل رائے کا احترام کریں اور اس کے مطابق کھڑے ہو کر قضا ادا کی جائے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہم کروا رہے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ کچھ بالوں کو کہتے ہیں یہ حسنین کریمین کے بال ہیں، یہ غوث پاک کے بال ہیں، تو ان پر ہمیں شک و شبہ پڑتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل آپ کا شک و شبہ بجا ہے، بالکل بجا ہے۔ منہ مبارک کے بارے میں تو ہم دائرۂ ادب میں رہ کر خاموش رہتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں جب آپ نے حلق کروایا تو ان بالوں کو باقاعدہ تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور وہ صحابہ تک پہنچے، اور ان کے ذریعے صحابہ جہاں جہاں ملکوں میں گئے، کنٹریز میں گئے، شہروں کے اندر گئے، وہ بال بھی ساتھ ساتھ گئے منہ مبارک۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بال کو گچھا بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان میں نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر لوگ ان میں سے بھی تبرک تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں بھی اگرچہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی منہ مبارک ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات تو صرف ایک ہوتا ہے، اس میں شاخیں بھی نہیں ہوتی اس کے بارے میں، لیکن ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا حکم دیا تھا، انہی میں سے کوئی حصہ ہوگا۔ لیکن حسنین کریمین کے بال، اچھا بعض کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے بال، اس طرح غوث پاک کے بال، انہوں نے کہاں تقسیم کیے تھے، آپ کو کہاں سے مل گئے؟ یہ مطلب ان چیزوں کو میری رائے یہ ہے، کوئی میری رائے سے اتفاق نہ کرے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا بالکل حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طرح کی کہ ہم نے حسن ظن قائم کر کے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے کمانے کے ہم نے راستے کھول دیے ہیں۔ بہت سے لوگ منہ مبارک نہیں، یہ کہیں گے بی بی فاطمہ کی چادر کا تار کی زیارت کروائیں گے ہم، اور اسی طرح بی بی فاطمہ کے بال کی زیارت۔ اب لوگ آئیں گے، آتے جاتے ہیں، پیسہ رکھتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، دیکھا پیسہ رکھتے جاتے ہیں، اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول بول کر اور غلط بیانی کر کر کے یہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سچ کہہ رہا ہو تو پھر اس کو ثبوت فراہم کرو، اس سے کہیں بھی ثبوت دو اس کا، آپ بالکل اس کا حق رکھتے ہیں، اور اس پہ اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، خالی جی ہمارے بڑوں نے دیا تھا یہ، تو بہرحال اس طرح کے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ دیکھا دیکھی دوسرا پھر اس طرح کی کرپشن کرتا ہے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرواتا ہے، اور جھوٹ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور لوگ بھی بیچارے نادانستہ طور پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کے بال کی زیارت کی، حالانکہ آپ کا منہ مبارک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ۔ تو اس لیے ان سلسلوں کو بند ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہماری مسجد کی کمیٹی نے مسجد کا ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جس میں ماہانہ چندہ جمع ہوتا ہے، تو جب امام کی سیلری یا مؤذن کی سیلری وغیرہ نکال لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس کو اس اکاؤنٹ میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ممبر دو حصوں میں بڑھ گئے ہیں، کچھ ممبر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کھولنے کا کیا فائدہ، اگر چندہ جمع ہو گیا ہے اور زیادہ ہے تو امام صاحب کی تنخواہ بڑھائیں، مؤذن کی تنخواہ بڑھائیں۔ انہوں نے تنخواہ بھی لکھی تھی، میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، کم تنخواہ تھی کہ اس میں ایک فیملی کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو اکاؤنٹ میں رہ کے کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے والے نہیں مان رہے، اور جو یہ والے ہیں جو کہتے ہیں کر دیں، تو اب یہ انہوں نے مزید ایک کویسچن کیا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم مسجد میں چندہ ہی نہ دیں، بلکہ جو چندہ دینا ہے ڈائریکٹ اس کو امام صاحب اور مؤذن صاحب کو ہاتھ میں پکڑا دیں بطور سیلری، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سمجھ جائیے کہ جب آپ کسی کی سروس لیتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں، تو اس کو عربک میں اجارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اجارے کے اندر جو سیلری مقرر ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ عرف کا مطلب کہ عمومی طور پر جس طرح کا امام، جس طرح کا مؤذن آپ کی مسجد میں ہیں، ان امام اور مؤذن کی ان صلاحیتوں کے ساتھ اتنی تنخواہ ہے آپ کے علاقے میں، اطراف میں، یہ عرف کے مطابق تنخواہ ہے۔ تو یاد رکھیں مثال کے طور پر عرف کے مطابق تنخواہ بنتی ہے 40,000، تو اب متولی یہ نہیں کر سکتا کہ چندہ جمع ہو تو سیلری رکھ دے 50,000، کیونکہ آپ نے عرف سے بڑھا کر سیلری کر دی۔ ہاں ایک آدھ ہزار کا فرق چل جاتا ہے، جو اصل مسئلہ میں پہلے وہ عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا عرف سے زیادہ بڑھا کر سیلری نہیں دے سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عرف ایسا قائم ہو گیا کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اب جو ہے وہ اس عرف کے مطابق اگر کسی کو سیلری دیں تو وہ بیچارہ گزارا ہی نہیں کر سکتا، جیسے ہوش ربا اب مہنگائی ہو گئی اور آپ عرف کو بنیاد بنا رہے ہیں، تو اب اگر فرض کر لیں کہ آپ نے 25,000 روپے تنخواہ کسی امام کے رکھی ہوئی ایک فیملی کے ساتھ، وہ گزارا کر سکتا ہے اس کے اندر؟ تو اب عرف کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے ان کی سیلریز بڑھائی جائیں، اور کم از کم 40,000 50,000 تو سیلری ہو، اور وہ اسی امام کی ہو جو مکمل صحیح ٹائم دے رہا ہو، دیانت دائری سے تمام ڈیوٹیاں ادا کر رہا ہو، اور واقعی وہ صلاحیتوں کا حامل ہو، تب اس کی تنخواہ آپ اتنی رکھیں۔ تو اب یہ دونوں صورتیں ہیں، اب ایک ہے کہ امام صاحب اتنے صلاحیت کے حامل نہیں ہیں،
مؤذن صاحب نہیں ہیں اس لیے کمیٹی نے کم تنخواہ رکھی ان کی، اور جو بچ جاتی ہے اس کو باقی دیتے ہیں اس لیے کہ عرف سے زیادہ دیں گے تو متولی پر وبال آئے گا، تب تو یہ تنخواہ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم صرف عرف کو بنیاد بنا کے بہت ہی کم سیلری رکھ کر اور باقی بچا ہوا پیسہ یہاں ڈال رہے ہیں اور سیلری نہیں بڑھا رہے، تو دوسرے ممبر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تیسری جو آپ نے بات کہی کہ ہم ڈائریکٹ ہی دے دیں، یہ چیز نہ کریں، اس سے فتنہ فساد ہوگا۔ لازم بات ہے کہ دوسرے کہیں گے پھر ہمیں کمیٹی میں رکھنے کا فائدہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ ہی ہو رہے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ بڑے پیار محبت سے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اس پورا کویسچن لکھ کر اس پر اپنے قریبی کسی اہل سنت کے ادارے سے ایک فتویٰ لیں، ریٹن فتویٰ لیں، اور دونوں طرح کے ممبر جو ہیں وہ اس پر راضی ہوں، بلکہ جا کر دونوں جائیں دارالعلوم میں اپنا موقف بیان کریں، اس کے بعد پھر لکھ کر بھی دے دیں تاکہ ان کو ساری سچویشن سمجھ میں آئے، پھر جیسے وہاں کے مفتیان کرام آپ کو مشورہ دیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہی دیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق چلیں، لیکن یہ ڈائریکٹ سیلری دینے کی طرف نہ آئیں، یہ آگے چل کے فتنہ فساد کا سبب ضرور بن جائے گا۔